بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کی فیملی کا ہم نے الحمدللہ علاج کیا ہے۔ ان کی فیملی کے ساتھ روحانی مسئلہ تھا، کئی جگہوں سے انہوں نے علاج کروایا تھا جو ہے نا۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور جو ہے وہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ان کا جو ہے نا۔ یہ ویڈیو ہم صرف اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ روحانی بیماری کا علاج مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر سنجیدگی چاہیے اور یکسوئی چاہیے اور ایک ہی دفعہ جو ہے اسے ختم کیا جائے۔ یہ نہیں کہ ہم جو ہے مطلب دم کرواتے رہیں اور وقت گزارتے رہیں، اس سے فائدہ ہونے کے بجائے جو ہے وہ چیز جو ہے ڈھیٹ بنتی جاتی ہے جو ہے نا، اور پھر وہ اسی حساب سے جو ہے اگلے بندے کو تنگ کرتی ہے۔ میں ان سے کہوں گا حافظ سجاد صاحب سے یہ ذرا اس پہ روشنی ڈالے ہوئے تھوڑی سی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صالح صاحب کے ساتھ میرا تعارف ہوا کچھ عرصہ قبل، تو بہت سارے مسائل تھے جو کہ کافی جگہوں سے علاج کرانے کے باوجود بھی بدستور قائم تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی لوگ جو ہے وہ علاج غلط کرتے ہیں، ان کا اپنا طریقہ علاج ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک اپنا اس کا طریقہ علاج دیا ہوا ہے، اور اس کے پاس جو علم ہے وہ اس کے مطابق علاج کرتے ہیں۔ اور لیکن یہ ہے کہ جب میں حافظ صالح صاحب کے پاس آیا تو انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ ماشاءاللہ پہلی مجلس کے اندر ہی اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے علم دیا، اور پھر اس کے ساتھ یہ کچھ جو ان کے پاس ایکوپمنٹ ہے، مشینری اس طرح کی ہے جو جس سے یہ نروز کے ساتھ اس میں پراپر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑا فائدہ دیا اور بہت بڑی ہم آزمائش میں تھی، اللہ نے فضل کیا، اور ان کے علاج کے بعد الحمدللہ وہ جو چیزوں کی شدت تھی وہ جاتی رہی، اور مطلب بہت لمبا عرصہ ہم نے وہ آزمائش بھگتی، لیکن جو حافظ صاحب کے پاس ماشاءاللہ جو طریقہ علاج ہے وہ ریکمینڈڈ بھی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو شفا ہے وہ باقی جو طریقہ کار ہیں ان کی نسبت یہ طریقہ جو ہے مجھے زیادہ پر اثر لگا، اور اس کا جلدی نتیجہ بھی نکلتا ہے اور نتیجہ بھی دیر پا نکلتا ہے اس کا۔ ہاں، اور تو چیز یہ بھی تھی کہ یہ نہیں ہوتا کہ مطلب وہ نکلا ہے پھر واپس آ گیا۔ یہ جو حاضری والا مسئلہ ہوتا ہے کہ حاضری ہو گئی، اب ایک عمل کیا اور عمل کے بعد وہ حاضری واپس ہو جاتی ہے، مطلب انہوں نے آپ کو کہا مسئلہ ختم ہو گیا لیکن پھر دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو بھی اب تک طریقے علاج جتنے بھی طریقے علاج ہیں ان میں حاضری ختم نہیں ہوتی، تو یہ ایک اس وجہ سے بندہ مسلسل جو ہے آزمائش میں رہتا ہے۔ لیکن آپ صاحب نے جو جس طریقے سے علاج کیا اس کے بعد وہ کیفیت حاضری والی کیفیت دوبارہ نہیں ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مستند طریقہ علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت دے اس میں، اور یہ لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنے، جو باقی لوگ بھی کر رہے ہیں۔ ہم خدا نخواستہ کسی کی یہاں پہ تنقید کرنے کے لیے یا کسی کی وہ دوسرے اس کو ہم ریجیکٹ کرنے کے لیے نہیں، ہم نے بس جو ایک ہمارا ایکسپیرینس تھا تو وہ ہم شیئر کر رہے ہیں کہ یہ جو طریقہ علاج ہے یہ زیادہ مستند اور دیر پا ماشاءاللہ، اور اس کا جو رزلٹ تھا وہ خوش آمدہ تھا۔ ہاں، ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ دوسرے جو بھی علاج کرتے ہیں وہ جس روحانی علاج کرتے ہیں، یعنی وہ بیماری جی بالکل، میں نے جس طرح ابھی کہا کہ وہ اب روحانی علاج ہو رہا ہے، لیکن روحانی علاج کے ساتھ آپ جس طرح آپ کے پاس جو مشینز وہ تو ہے، لیکن بیماریاں اگر جس طرح کئی بیماریاں ہوتی ہیں، مطلب روحانی بیماری کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کسی کے سر کی پرابلم ہو گئی ہے، دماغ کی جو ہے نا، تو وہ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ کئی لوگ میڈیسن کی طرف چلے جاتے ہیں، اصل میں مسئلہ روحانی بیماری خراب ہی تب ہوتی ہے کہ آپ کہیں سے دم کروا رہے ہیں، میڈیسن کہیں سے کھا رہے ہیں، فزیو تھراپی کہیں سے کروا رہے ہیں، تو یہ چیز ذرا سا فرق ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک ہی جگہ سے سارا کچھ کروا رہے ہیں کہ ایک مالک جس کو پتہ ہو کہ یہ بھی نفسیاتی بیماری ہے، یہ اس کا علاج اس طرح کرنا ہے، یہ جسمانی بیماری ہے، ٹھیک ہے، خون کی بیماریاں ہو گئی، شوگر کی ہو گئی، دل کی ہو گئی، بالکل ایسے ہی ہے۔ بالکل اصل میں جو یہ جو حاضری والا معاملہ تھا، اس وقت میں نے آپ کا جو طریقہ علاج دیکھا تو ایک روحانی معالج کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو فزیکل جس طرح آپ نے وہ فزیکلی نروز کے اندر سے وہ چیزیں نکالی، تو وہ چیزیں آپ کو ممتاز کرتی ہیں ماشاءاللہ۔ اور وہی میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت میں نے وہ آپ کا سارا پروسیجر دیکھا، کیونکہ میں تو خود 2-3 سال سے اس آزمائش میں تھا، تو وہ جو ایک طریقہ علاج ہے کہ آپ فزیکل بھی علاج کرتے ہیں ایک روحانی علاج کے ساتھ ساتھ، تو وہ جب دونوں چیزیں ملتی ہیں تو اس کا رزلٹ بڑا شاندار نکلتا ہے۔ آخری بس ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ خود حافظ قرآن ہے۔ یہ ہمارے یہاں لوگوں میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ذکر اذکار کر لیں تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن بس یہ آپ سے کہنا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ روحانی مسئلہ ہو جائے تو ذکر اذکار جو ہے وہ صرف سیو کرتے ہیں، محفوظ بناتے ہیں، لیکن بیماری جو ہے وہ مستور رہتی ہے جو ہے، جب تک آپ اس کا علاج جڑ سے ختم نہ کروا دیں۔ تو ماشاءاللہ یہ تو نہیں تھا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ اذکار نہیں کرتے تھے، آپ قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اصل میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم ہمارے اندر بطور انسان بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں، تو ہم اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اذکار کے اندر وہ دلجوئی نہیں ہوتی، اور اس طرح ہم اذکار نہیں کر پاتے جس طرح تو کرنے چاہیے۔
یا ہم جب آزمائش سر پہ پڑ جاتی ہے تو اذکار شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے زندگی ایسے ہی گزر رہی ہوتی ہے. ہمارا تو یہی حال تھا کہ اس طرح ہم نہیں تھے. اب جب آزمائش میں آئے تو اذکار شروع کیا. اب جو بیماری لگنی تھی وہ تو لگ چکی نا, جو حاضری والی کیفیت تھی, جو چیزیں اثر انداز ہو رہی تھی وہ تو ہونا شروع ہو گئی. اس کے بعد ہم اس طرح روٹین, مطلب جو اپنی روٹین ہم نے پختہ کی اور اذکار کی طرف آئے. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ روحانی علاج کے ساتھ ساتھ جو ایک فزیکل علاج ہے, جسمانی علاج ہے, وہ بھی برحق بھی ہے اور اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. مطلب سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ روحانی علاج کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے دیکھا کہ فزیکل اگر آپ علاج کراتے ہیں تو وہ اور زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے. جی نیچرل وہ اختیار کریں تو جسم جو ہے اس پہ صحیح چلتا ہے جو ہے نا. چلے آخر میں کوئی بس میں یہی کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کا علاج ماشاءاللہ بڑا مستند ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے. اور میں خود بھی اپنا علاج کروا رہا ہوں. کافی سارے مسائل تھے جن کی وجہ سے میں خود بھی پریشان تھا. میری فیملی کو اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا اور بہت ساری ایسی, مطلب ایک وقت میں تو آزمائش ایسی ہو جاتی تھی کہ زندگی کی جو امید تھی وہ بھی ٹوٹ جاتی تھی. تو اللہ نے بڑا فضل کیا, ان کے ذریعے ہمیں اللہ نے شفا بھی دی. آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ ضرور ایک مرتبہ آپ صالح صاحب کے ساتھ اپنا جو سیشن ہے وہ کروائیں اور اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. تھینک یو. بس چلے اللہ تعالیٰ سب کو مکمل سے دے اور سب کے لیے جو ہے بہتر فرمائے جو ہے. اور روحانی بیماری سے ڈرنا نہیں چاہیے. کوئی بھی بیماری ہو تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ نیچرل کے ساتھ علاج کریں. قرآن بھی یہی نیچرل کے ساتھ ہی قرآن سپورٹ کرتا ہے نیچرل کو جو ہے نا. طب نبوی بھی جو ہے وہ نیچرل ہی ہے جو ہے نا. تو کہیں سے بھی علاج کروائیں, جسم کو دیکھیں, نیچرل پہ فنکشن چلنے چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم ناقص نہیں بنایا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جسم کی صحت کی مشینری ٹھیک بنائی ہے. یہ ہم ہی ہیں جو اس کو خراب کرتے ہیں اور پھر اس کو صحیح کرتے نہیں ہے. بس عارضی طور پہ جو ہے مصنوعی علاج کرواتے ہیں تو بس یہ کہ وقتی آرام آ جاتا ہے. اور ابھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ دنیا بھر کی جو پیراسیٹامول ہے اس کا 50% پاکستان میں کھایا جا رہا ہے. یعنی 7 ارب آبادی ہے اور جو اگر 100 گولی بن رہی ہے تو 7 ارب میں سے یہ 25 کروڑ 50% کھا جاتی ہیں اور 50% جو ہے وہ مطلب 6 ارب اور 25 کروڑ لوگ کھاتے ہیں. تو ہم سارے اسی طرف اب یہ جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں یا اس طرح. ہاں تو یہ جگر پہ اس کے سائیڈ افیکٹ بھی جا کے دیکھیں نیٹ پہ تو پتہ لگے گا کیا ہے کہ جگر پہ. اب یہ کل کی رپورٹ ٹی وی پہ چل رہی تھی کہ 50% آف ٹوٹل جو پروڈکشن ہے پیراسیٹامول کی وہ 50% یہ 25 کروڑ لوگ کھا رہے ہیں. درد جو جسم میں آتی ہے یہ ایک سگنل ہوتا ہے, الارم ہوتا ہے. یہ بیماری نہیں ہے, کہیں پہ بھی درد آتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, وہ جسم کی کوئی کسی اعضاء کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی ہے, جسم کا کوئی فنکشن خراب ہو جاتا ہے تو اللہ نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ درد اٹھتی ہے جسم میں, وہ الارم بجتا ہے تاکہ جو ہے جسم اسے خود ریپیئر نہیں کر پا رہا ہوتا تو انسان کو وہ بتاتا ہے کہ تم نے اس کا کچھ کرو. تو انسان کیا کرتا ہے, اسی گولی وغیرہ کھا لیتا ہے تو الارم کو ہی بند کر دیتا ہے تو بیماریاں اندر چلتی رہتی ہیں. آپ الارم بند کر دیں گے تو بیماریاں تو چل رہی ہیں اندر, وہ جس کی وجہ سے الارم بجاتا ہے پھر ایک جگہ سے بند ہوتا ہے, پھر دوسری پھر تیسری جگہ, اس طرح چلتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے, سب کو صحت دے انشاءاللہ. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.